تمام طلباء اور اساتذہ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور روزے آپ لوگوں کے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ نہ صرف طلباء کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے لیے بھی، طلباء کے والدین کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ جو اردو کے اساتذہ ہیں، اردو زبان کے اساتذہ ہیں، جن کی وابستگی تدریس اردو سے ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے اور طلباء کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو اردو کو بطور لازمی مضمون پڑھتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے مقاصد سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، نہ صرف زبان کے لیے بلکہ ہم جو بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، جو بھی مضمون پڑھتے ہیں، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، فزکس ہو، میتھس ہو، جیوگرافی ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، اس کو سیکھنے کے لیے اس سبجیکٹ کے مقاصد سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ ہم بات ابھی کریں گے اردو زبان کے حوالے سے، تو اردو زبان کے جو اساتذہ ہیں، جب تک وہ بچوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ اردو زبان کا مقصد کیا ہے، ہم اردو زبان پڑھتے کیوں ہیں، یہ کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور اس کی اہمیت اگر ہم بچوں پر واضح نہیں کریں گے، مقاصد ہم واضح نہیں کریں گے، تو بچے دل سے نہیں پڑھیں گے۔ امتحان میں پاس ہونے کے لیے بچے تو پڑھ لیں گے، نمبر بھی حاصل کر لیں گے، لیکن جو اصل مقاصد ہیں اس سے وہ ناشنا ہوں گے، وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اردو کے اساتذہ ہیں، وہ جو سلیبس ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے کم سے کم 3 دن اس پہ لگائیں کہ وہ اردو زبان کے بارے میں بچوں کو سمجھائیں اور اس کے مقاصد کے بارے میں بچوں کو آگاہ کریں، امپورٹنس بتائیں، ضرورت بتائیں، اہمیت بتائیں، اور سب سے بڑھ کے جو سبجیکٹ پروفیشنل سکوپ ہے اس کے بارے میں لازمی بتائیں۔ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم برائے حصول علم کے بجائے تعلیم برائے حصول روزگار پہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ ہر بچہ آگے نہیں پڑھ سکتا، غربت کی وجہ سے کچھ مسائل آ جاتے ہیں تو ان کے لیے آگے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اکانومیکل گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، یا فائنینشیل گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پہ۔ لیکن جو یہاں پہ جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر استاد کو چاہیے، جو اردو زبان کا استاد ہے، جو مدرس ہیں، جو اردو زبان کی تدریس کر رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 2 سے 3 دن اس پہ لگائیں کہ وہ اردو زبان کے مقاصد سے بچوں کو آگاہ کریں، امپورٹنس سے آگاہ کریں، اور ان کو سبجیکٹ پروفیشنل سکوپ سمجھائیں۔ ان کا جب برین واشنگ آپ کریں گے، سلیبس شروع کرنے سے پہلے، کتاب پڑھانے سے پہلے، جب اردو زبان کے حوالے سے ان کا آپ برین واشنگ کریں گے، ان کے دل میں، ان کے دل و دماغ میں آپ اردو زبان سے محبت پیدا کریں گے۔ اگر آپ ان کے دل و دماغ میں اردو زبان سے محبت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کامیاب استاد ہیں۔
پھر بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ سوال یاد کریں، آپ سوال کیوں یاد نہیں کر رہے ہیں، آپ اسکول کیوں نہیں آ رہے ہیں، آپ اردو کی کلاس سے آپ کیوں بھگوڑا ہو جاتے ہیں، آپ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، آپ توجہ نہیں دیتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے ہیں، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بچوں کے ذہن میں، ان کے دلوں میں اردو زبان سے محبت پیدا کریں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کریں گے۔ جب آپ محبت پیدا کریں گے کسی زبان کے حوالے سے، کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے بچوں کے ذہن میں، تو وہ دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے، پھر محبت کے ساتھ پڑھیں گے، ان میں کریٹیوٹی پیدا ہوگی، کیونکہ جس چیز میں جو کام ہم محبت سے کرتے ہیں وہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے، اور کریٹیوٹی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی کام محبت سے کرتے ہیں۔ تو سبجیکٹ کے حوالے سے محبت پیدا کرنا اور احترام پیدا کرنا بچوں کے ذہن میں، اس حوالے سے بچوں کی ذہن سازی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایکسپیرینس میں کر چکا ہوں بچوں پہ، اور یقین جانیے جن بچوں کی ہم ذہن سازی کر چکے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے، انہوں نے کبھی بھی اس سبجیکٹ کو نہیں چھوڑا، پھر بڑی محبت سے پڑھا انہوں نے پھر، اور یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ دیکھیے، اردو زبان کا مقصد کیا ہے؟ پہلے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آیا اردو زبان کا مقصد رٹا لگانا ہے، سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں، یا جو مطلب جو سبق ہے قائد اعظم کے نام سے ہمارے جو قومی ہیروز ہیں اس کے حوالے سے جو مضامین ہیں، عنوانات ہیں، ان کے سوالات جوابات ہیں، اور ان کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ یاد کرانا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مضمون ہے اس مضمون کو یاد کرانا ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور سارے اردو کے ٹیچرز کے لیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی ٹیچرز ہیں، بہت سارے ہوں گے جو بہتر طور پر جان سکتے ہوں، مجھ سے بہتر کہنے والے، مجھ سے بہتر سننے والے، لیکن یہی سوال ہے کہ اردو زبان کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں، چاہے وہ فرانسیسی ہو، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ اردو ہو، سب سے پہلی بات اس زبان کو اچھی طرح سننے کی صلاحیت، سنے گا تو بولے گا، بولے گا تو پڑھے گا، پڑھے گا تو لکھے گا۔ جو اہم مقصد ہے میری نظر میں، نہ صرف میری نظر میں بلکہ جو اردو کے بڑے بڑے مصنفین ہیں انہوں نے جو تحریر کیا ہے اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ بچہ اردو زبان کو اچھی طرح سے بول سکے، صحیح تلفظ کے ساتھ الفاظوں کو ادا کر سکے، صحیح طرح سے لکھ سکیں، پڑھ سکیں، اور سننے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو سکے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے جو اکثریت ہیں اسٹوڈنٹس کے، جو طلباء کی اکثریت ہیں، مطلب KG 1 سے لے کر 10ویں کلاس تک وہ بچے اردو کو ایز اے کمپلسری بطور لازمی مضمون پڑھتے ہیں، لیکن 12 سال کے بعد بھی جب بچہ ان کے ہاتھ میں ڈگری آ جاتی ہے، اور اردو میں بھی ان کے اچھے خاصے نمبر ہوتے ہیں، A گریڈ اور فرسٹ ڈویژن پرسنٹیج ان کی اچھی آتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اچھی طرح سے اردو بول نہیں سکتے، تو اس کا ذمہ وار میں کسے ٹھہراؤں گا؟ لازمی سی بات ہے، آف کورس اساتذہ ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بچوں پر یہ مقاصد واضح نہیں کیے، انہوں نے امپورٹنس ہی نہیں بتائیں، انہوں نے سبجیکٹ پروفیشنل اسکوپ ہی نہیں بتایا، جو مقاصد ہیں اس سے آگاہی نہیں ہے۔ تو اکثریت سب کی نہیں بلکہ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں،
12 سال تک بچے اردو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈگری آ جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اردو صحیح طرح سے بول نہیں سکتے، صحیح تلفظ کے ساتھ بول نہیں سکتے، تعلق کو وہ تعلق بولتے ہیں، اسکول کو سکول بولتے ہیں، یا بہت سے پھر کو پھر بولتے ہیں، اور جیسے کہ فے کو پے بولتے ہیں. تو اتنی مسٹیکس کرتے ہیں، مذکر اور مؤنث میں فرق ہی نہیں رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ مقاصد سے واضح، ان کو مقاصد کا پتہ ہی نہیں ہے، ان پر مقاصد واضح نہیں کی گئی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں. بے شک ان کے پاس کاغذ کا ایک پرزہ ہے، لیکن وہ ناکام ہیں. تو اساتذہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کی ذہن سازی کرے، ان پر مقاصد واضح کرے کہ اردو زبان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے اچھی طرح سے اردو زبان سیکھیں، بولنا سیکھیں، صحیح تلفظ لب و لہجے کے ساتھ، لکھنا سیکھیں، اور ان میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو سکے، ان میں سننے کی صلاحیت. اور دوسری بات، جب اساتذہ بچوں کی ذہن سازی کرے اردو کے حوالے سے، تو امپورٹنس بتائیں کہ اردو زبان کی امپورٹنس کتنی ہے. اگر کسی مضمون کو لازمی مضمون رکھا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. اردو کو لازمی مضمون رکھا گیا ہے تو طلباء پہ یہ واضح کر دینا چاہیے کہ اس سبجیکٹ کو لازمی مضمون کیوں رکھا گیا ہے. چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری قومی زبان ہے. اس کے علاوہ سبجیکٹ پروفیشنل سکوپ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر اردو زبان ہم پڑھتے ہیں تو اس سے متعلق ہمارے معاشرے میں ادارے موجود ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں اردو کی بہت ضرورت ہے. ہمارے بیوروکریسی کے ادارے ہو گئے، ہمارے منسٹری آف ڈیفنس کے ادارے ہو گئے، بہت سے ادارے ہیں جہاں پر اردو طلباء کی بہت ضرورت ہے. تو سبجیکٹ پروفیشنل سکوپ بچوں کو بتا دینا چاہیے. تو کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ اگر کسی استاد نے بچوں کو آج تک یہ نہیں سمجھایا، یہ نہیں بتایا، تو وہ پلیز یہ بچوں کو سمجھائیں. اس حوالے سے اردو کے مقاصد کے حوالے سے بچوں کو سمجھائیں، امپورٹنس کے حوالے سے بچوں کو سمجھائیں، اور سبجیکٹ پروفیشنل سکوپ کے حوالے سے سمجھائیں کہ اس سبجیکٹ کا پروفیشنل سکوپ کتنا ہے. جب وہ پروفیشنل سکوپ سے ان کو پتہ ہوگا، معلوم ہو جائے گا، باخبر ہو جائیں گے سبجیکٹ پروفیشنل سکوپ سے، تو وہ مزید آگے پڑھیں گے کہ یار یہ ویل ڈیمانڈڈ ہے، آگے یہ مارکیٹ میں آگے کتنا ویل ڈیمانڈڈ ہے. تو یہ چیزیں بچوں کو سمجھانی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے بچوں، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے پڑھیں گے صحیح طرح سے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ آگے جا کے ان کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. دیکھیے اب ہمارے فورسز ہو گئے، ان میں کتنی ضرورت ہے، جن بچوں نے اردو میں ماسٹر کیا ہے. اردو ماسٹر کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ضرورت ہے، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان نیوی ہو، پاکستان ایئر فورس ہو، یا اس کے علاوہ جو مزید ادارے ہیں، چاہے وہ نیوز چینلز ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، ضرورت ہے، اس لیے لازمی مضمون رکھا گیا ہے. تو یہ تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے یہ بچوں کی آپ ذہن سازی کرتے رہیے اور بچوں کو سمجھائیں. تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایک تو اپنی زبان قائم رہے گی، دوسری بات یہ ہے کہ بچے محبت کریں گے، تیسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ دلچسپی لیں گے سبجیکٹ میں، چوتھی بات یہ ہے کہ بچے آگے پڑھیں گے اس سبجیکٹ کو، بھاگیں گے نہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر نہیں پسند آئی تو آئی ایم ریلی سوری. بہت معذرت کے ساتھ میں معذرت کرتا ہوں. شکریہ.